ناظرین، دیوار ڈرامہ کی کہانی اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں عافیہ کے سامنے حقیقت لانے کے لیے شاید صرف ایک ثبوت کی ضرورت باقی رہ گئی ہے، کیونکہ شہیر اور فہد اب احمر کے ساتھ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ اتنا واضح ہو چکا ہے کہ اگر عافیہ نے اب بھی حقیقت نہ سمجھی تو پھر واقع ہی حیرت ہوگی۔ سب سے پہلے آتے ہیں شہیر اور احمر کے آفس والے معاملے کی طرف۔ شہیر اپنے مینیجر کو بلا کر احمر کی سب کے سامنے اچھی خاصی بے عزتی کرنے کا کہتا ہے۔ مینیجر احمر کی انسلٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آج تو تم لیٹ آ گئے ہو، اسے آخری وارننگ سمجھو، آئندہ اگر دیر ہوئی تو میں اس بات کا بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ تم باس کے شوہر ہو، تمہیں فوراً جاب سے فائر کر دیا جائے گا۔ وہاں موجود باقی ملازمین بھی احمر سے کہتے ہیں کہ مینیجر نے جس طرح سب کے سامنے تم سے بات کی ہے یہ بالکل مناسب طریقہ نہیں تھا۔ احمر معاملہ ختم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ شاید غلطی میری ہی تھی کیونکہ میں ہی لیٹ آیا تھا، لیکن ملازمین اسے سمجھاتے ہیں کہ غلطی کسی کی بھی ہو، کسی کو سب کے سامنے اس طرح ذلیل کرنا درست نہیں۔ مینیجر تمہیں آرام سے الگ جا کے بھی یہ بات سمجھا سکتا تھا، اور یہ بات احمر کے ذہن میں بھی سوال پیدا کرتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف عافیہ بھی مینیجر کو اس طرح سے احمر سے بات کرتے دیکھ کر اپنے والد سے ناراض ہوتی ہے اور چاہتی ہے کہ مینیجر کو فوراً آفس بلا کر اس کی اسی طرح سے انسلٹ کی جائے اور پھر سب کے سامنے احمر سے معافی مانگنے کا کہا جائے۔ شہیر مینیجر کو بلا کر اسے ڈانٹتا بھی ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ احمر سے اس لہجے میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مینیجر حیرت سے شہیر کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ یہ ساری انسٹرکشنز تو شہیر نے ہی دی تھیں، لیکن جب عافیہ چاہتی ہے کہ مینیجر سب کے سامنے احمر سے معافی مانگے تو فہد فوراً بیچ میں آ جاتا ہے۔ وہ عافیہ کو سمجھاتا ہے کہ اگر احمر کو خصوصی پروٹوکول دیا گیا تو باقی ملازمین سمجھیں گے کہ اسے صرف اس لیے رعایت مل رہی ہے کیونکہ وہ باس کا شوہر ہے، اور اس سے دوسرے ملازمین کے دل میں حسد پیدا ہوگا۔ ناظرین، مجھے یہاں عافیہ کی سمجھ پر واقع ہی حیرت ہوتی ہے۔ اگر مینیجر کو احمر کی سب کے سامنے بے عزتی کرتے وقت فہد کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تو پھر معافی کے وقت اسے باقی ملازمین کی جیلسی کیوں یاد آ گئی؟ یہاں تو عافیہ کو کم از کم ایک لمحے کے لیے ضرور سوچنا چاہیے تھا نا کہ فہد آخر کس کا ساتھ دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے۔ اور میرے خیال میں اس پوری سازش کا پردہ فاش کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ وہی مینیجر شہیر کی حقیقت عافیہ کے سامنے لے آئے۔ اگر وہ شہیر کی وہ باتیں بھی ریکارڈ کر لے جس میں شہیر اسے احمر کے خلاف سختی کرنے اور سب کے سامنے اسے ذلیل کرنے کا کہتا ہے اور اس کی ہر غلطی کی اطلاع دینے کا حکم دیتا ہے، تو عافیہ کے پاس اپنے والد کے خلاف ایک واضح ثبوت بھی آ جائے گا۔ ویسے مجھے تو ارم سے بھی یہی شکایت ہے کیونکہ باسط نے اسے بار بار کہا ہے کہ عافیہ کو شہیر کی حقیقت بتاؤ، لیکن وہ ابھی تک نہ جانے کس صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ دوسری طرف حمزہ بھی اپنی زندگی کے سب سے مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے۔ وہ چاہنے کے باوجود سعدیہ کو کنزا کے ساتھ اپنے نکاح کی حقیقت نہیں بتا پا رہا۔ ادھر کنزا مسلسل حمزہ سے طلاق مانگ رہی ہے تاکہ وہ اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر سکے، لیکن حمزہ اس کے مطالبے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی پھپھو کی دی گئی قسم کی وجہ سے۔ حمزہ کے کراچی واپس آنے کے بعد کنزا خودکشی کی کوشش کرتی ہے، جس کے بعد اس کی ماں حمزہ کو ایمرجنسی میں دوبارہ اسلام آباد جانے کا کہتی ہے۔ حمزہ سعدیہ سے کہتا ہے کہ ایک ایسی بات ہے جو وہ اسے بتانا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بات سکون سے بتانا چاہتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ سعدیہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، لیکن پھر حمزہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ وہ امریکن نیشنل ہے اور اسے اپنی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ امریکہ جانا ہوگا۔ سعدیہ یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ حمزہ نے اسے کبھی اپنی نیشنلٹی کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا اور اپنی کزن کے ساتھ امریکہ جانے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ اب حمزہ دوبارہ اسلام آباد جانے لگتا ہے تو سعدیہ سے کہتا ہے
کہ وہ یہاں گھر پر اکیلی نہ رہے، ہو سکے تو احمر کو اپنے پاس بلا لے، لیکن سعدیہ کہتی ہے کہ وہ خود وہیں چلی جائے گی کیونکہ ماریا بھی تو واپس جا چکی ہے۔ اور ناظرین، ماریا کا وہاں واپس پہنچنا ایک نئے ہنگامے کو جنم دے دیتا ہے۔ شارک ماریا کو دیکھتے ہی بھڑک جاتا ہے، وہ اسے اپنے بچے کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے دھمکانے لگتا ہے کہ تمہاری یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی۔ اسی دوران گڑیا باجی بھی گھر پہنچ جاتی ہیں اور شارک کو ماریا سے اس لہجے میں بات کرتے دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہیں۔ وہ اسے صاف خبردار کرتی ہیں کہ اگر اس نے دوبارہ ماریا سے بدتمیزی کی یا اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو اس بار اس کے خلاف باقاعدہ پکی FIR درج ہوگی۔ لیکن ناظرین، شارک شاید یہ بھول چکا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی گڑیا باجی اس کی اور اس کی ساس کی ضمانت کے لیے 10 لاکھ روپے تک خرچ کر چکی ہیں۔ اس کے باوجود شارک الٹا گڑیا باجی سے ہی بدتمیزی شروع کر دیتا ہے کہ رکھو اسے اپنے پاس اور خود بھی منہ اٹھا کے ہر آئے دن یہاں نہ پہنچ جایا کرو۔ احمر یہ برداشت نہیں کرتا اور فوراً اپنی بہن کے دفاع میں آگے بڑھتا ہے، لیکن شارک ایک بار پھر احمر کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور پھر صورتحال انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ گڑیا باجی احمر کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہیں تو شارک انہیں زور سے دھکا دے دیتا ہے۔ گڑیا باجی دور جا کر گرتی ہیں۔ یہ دیکھ کر شارک ایک لمحے کے لیے پریشان ضرور ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے اس بار گڑیا باجی کو چوٹ آتی ہے اور انہیں ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو ناظرین، حمزہ کی مشکلات بھی مزید بڑھ جائیں گی۔ وہ پہلے ہی کنزا کے معاملے کی وجہ سے اسلام آباد پہنچا ہوا ہے اور وہاں پہنچتے ہی جب اسے سعدیہ کے ہسپتال پہنچنے کی خبر ملے گی تو اسے دوبارہ فوراً واپس آنا پڑ سکتا ہے۔ واقعی حمزہ کی زندگی بھی ایک عجیب چکر میں پھنس گئی ہے، ایک طرف کنزا، دوسری طرف سعدیہ کے گھر کے مسائل اور اب یہ معاملہ۔ میری ایک پریڈکشن یہاں یہ بھی ہے کہ اگر گڑیا باجی ہاسپٹل جاتی ہیں تو ممکن ہے کہ سعدیہ اور حمزہ کی زندگی میں ایک اور بڑا انکشاف سامنے آئے۔ اگر ہاسپٹل میں یہ معلوم ہو کہ سعدیہ پریگننٹ تھی اور اس حادثے کا اس پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے تو یہ صورتحال دونوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ صرف پریڈکشن ہے، دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی کہانی اس طرف جاتی بھی ہے یا نہیں۔ اور ناظرین، اب سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عافیہ کو آخر کار اپنے والد اور فہد کی حقیقت نظر آ جائے۔ کئی اقساط سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ احمر کو نیچا دکھایا جاتا ہے، عافیہ کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں اور شہیر مسلسل اپنے داماد کو برداشت کرنے کا دکھاوا کرتے ہوئے اسے اندر ہی اندر نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب اگر عافیہ کو وہ ثبوت مل جاتا ہے جس سے اسے معلوم ہو جائے کہ شہیر اور فہد مل کر یہ سب کر رہے ہیں تو کہانی واقعی ایک زبردست موڑ لے سکتی ہے۔ اور دوسری طرف شارک اور نازنین کو بھی اپنے کیے کا حساب اب مل جانا چاہیے، کیونکہ دوسروں کی زندگی برباد کرنے والے کردار جب خود مشکلات میں پھنسیں گے تبھی شاید انہیں اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ماریا، گڑیا باجی اور احمر کے ساتھ کیا کیا۔ بس اب میری یہی خواہش ہے کہ ڈرامہ مزید غیر ضروری طور پر نہ کھینچا جائے، شہیر اور فہد کی حقیقت سامنے آئے، نازنین اور شارک کو اپنے اعمال کا انجام ملے، حمزہ سعدیہ کو مکمل سچ بتائے اور عافیہ آخر کار احمر کے ساتھ کھڑی ہو اور اپنے باپ کو چھوڑ دے، کیونکہ اب کہانی کو مزید الجھانے کی بجائے ان تمام رازوں کا حساب ہونا چاہیے، اور شاید اسی حساب کے بعد یہ ڈرامہ اپنے اصل اختتام کی طرف بڑھ سکتا ہے۔